اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المیامین لا سیما بقیت اللہ الآدم فی الارضین۔ آج آپ کے لیے انٹروڈکٹیو ٹاپک میں نے چوز کیا ہے، وہ کس کے متعلق؟ انسان کی کامیابی کے متعلق، انسان کی سکسس کے متعلق، کہ انسان سب سے پہلے جب کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے کہ اس میں دیکھتا ہے، اپنا پوٹینشیل دیکھتا ہے کہ میں کیا کامیاب ہو جاؤں گا اس میں کہ نہیں، یا کامیاب ہونے کے لیے مجھے کیسی پہل کرنی ہے، کن سٹیپس کو اٹھانا ہے، اور مجھے کن چیزوں کی ارینجمنٹ کرنی ہے، کن چیزوں کو مجھے لیو کرنا ہے، کن گروپس میں مجھے رہنا ہے، کن لوگوں کے ساتھ مجھے رہنا ہے، کس علم کو مجھے لینا ہے۔ چونکہ آج یہ آپ کا ماسٹرز کے لیے یہ آج کا ٹاپک ہے، تو اس لیے ماسٹرز ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس میں ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں، کس میں ہمیں ایکسٹرا آرڈنری ہمت ملنی چاہیے، اپنی قوت کیا کافی ہے، کیا ہم اپنے پوٹینشیل سے آگے جا پائیں گے، جو نالج ہمارے پاس ابھی ہے کیا یہ کافی ہے کہ ہمیں آگے تک لے جا سکے۔ یہ بھی دیکھنا ہے، ہمیں ان چیزوں کو نظر میں رکھنا ہے، اور یہی دیکھنا ہے کہ ہم اس میں کیسے کامیاب ہو جائیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم جو سکسیسفل انسان ہوئے ہیں دنیا میں، چاہے وہ ہم ٹریڈنگ کے لحاظ سے دیکھیں، چاہے ہم بزنس کے لحاظ سے دیکھیں، چاہے ہم عالم ہونے کے لحاظ سے دیکھیں، یا دیگر امور میں، امور مملکت میں، اگر ہم ٹریڈنگ کا کانسیپٹ ایک حاکم کو کہیں گے، ایک رولر بادشاہ کو کہیں گے، وہ کیا ایک بزنس مین کے کانسیپٹ سے سیٹسفائی ہو سکے گا، یا بزنس مین کے کانسیپٹ سے لوور اس سے جو نیچے طبقے کے ہیں وہ سیٹسفائی ہو جائیں گے، وہ ان کو جاب ملے گا، بادشاہ کو تو ضرورت نہیں ہے کہ وہ جاب کرے۔ اچھا، تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہم اب کوئی علم جانتے ہیں تو یہ اس کو ہم پروپوگیٹ کیسے کریں، کسی عالم کو پڑھانے جائیں؟ نہیں، یہ تو بیوقوفی سراسر نااہمک یہ معقول سا سوال ہے کہ کسی عالم کو ہم اپنا علم نہیں سکھا سکتے، کیونکہ اس کے پاس پہلے ہی اس سے کئی زیادہ علم ہوتا ہے، اور جہاں وہ اس کو علم نہیں ہوتا ہے وہاں وہ اپنے آپ کو پہلے ہی بریک لگاتا ہے، کس کے ذریعے سے؟ اس علم سے کہ جس سے اسے پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کے پاس سامنے والا کتنا نالجبل ہے، وہاں وہ پہلے ہی سٹاپ کرتا ہے یا اس کو کرنا پڑتا ہے۔ ان سٹیپس کو دھیان میں رکھ کے ہمیں اپنی جو سکسیسفل لائف ہے ہمیں اور کامیاب تر بنانا ہے خود کو، لیکن اس کے لیے کون سے سٹیپس ہمیں اٹھانے ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں جب تک نالج نہ ہوگی، بادشاہ ہوگا اس کو علم نہیں ہوگا، نالج نہیں ہوگی، تو وہ اپنی حکومت نہیں کر پائے گا۔ اس کو نہیں پتہ، اگر اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ میرے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، میرے ملک میں کیسی لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، اگر اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا، اگر اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے پہلے کن کا حق میرے کانوں پہ ہے، مجھے میرے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، میرے انڈر جو پارلیمنٹ میرے انڈر ہے، یا جو میرے انڈر جو بھی لوگ ہیں وہ کیسے کام کر رہے ہیں، جو ملازمین ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں، جو این جی اوز ہیں وہ کیسے کام کر رہے ہیں، اگر اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا تو وہ اس کی جو حکومت ہے وہ بیکار ثابت ہو جائے گی۔ ایک سکسیسفل بادشاہ اس کو نہیں کہیں گے، اس کو ایک سکسیسفل کنگ نہیں کہیں گے۔ اسی طرح ایک بزنس مین کو اگر اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے بزنس کیسے کرنا ہے، اس کا بزنس انسکسیسفل ہے۔ اگر اس کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ مجھے کس سے پیسے لینے ہیں، کس سے پیسے نہیں لینا ہے، مجھے کس سے مال لینا ہے، کس سے مال نہیں لینا ہے، مجھے کس سے صاف مال چاہیے، کس سے ڈپلیکیٹ مال ملے گا اس سے نہیں خریدنا ہے، اور کس سے صاف مال ملتا ہے اس سے خریدنا ہے۔ اگر اس کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ
اصل جو یہ چین جو زندگی میں ہماری تب سے آتی رہی ہے، یہ کیسے ختم ہوگی، کیسے بریک ہوگی کہ جس سے میں لاس میں ہو جا رہا ہوں. تو اگر اس کو یہ نہیں پتہ ہوگا تو وہ بہتری کے لیے اقدام نہیں کر پائے گا، وہ اچھے سٹیپس نہیں اٹھا پائے گا. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس لیے ہمیں ایک تو خود نالج گین کرنی ہے، نالجبل بننا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں جس کی نالج ہمیں ایکسیپٹ کرنی ہے، نالج گین کرنی ہے، اس کے رولز کو فالو کرنا ہے. اسی کو کہتے ہیں شریعت، اسی کو کہتے ہیں رولز اینڈ ریگولیشنز، اسی کو کہتے ہیں کرائٹیریا وغیرہ. تو ہمیں یہی توجہ میں رکھ کے ہمیں اسی میں اپنی جو ایک ویژن فل آئی ہے اس کو بالکل اپنے مقصد پہ دہرانا ہے، اس کو اپنے مقصد پہ رکھنا ہے، اور اپنے مقصد کی طرف، اپنے مقصد کو ہمیشہ چیک کر کے رہنا ہے کہ میں ابھی کہاں پہنچا، کیا میں کمپلیٹ ہوا ہوں ابھی نہیں. اگر وہ کمپلیٹ، اس کا جو ہدف تھا، اس کا جو موٹیو تھا، اگر وہ ابھی اسے نہیں ملا ہوگا تو وہاں پہ اس کو کیا کرنا ہے، اس کو پھر سے ریچیک کرنا ہے. ریچیک کرنے میں کیا ہوگا، ریچیک ایسے کرنا ہے کہ اس کو دیکھنا ہے کہ اس میں اگر مجھے جو میرا ہدف تھا، اگر اس میں سے میں نے ابھی 99% یا 100% برابر جو نہیں ہوا ہے، اگر نہیں ہوا ہے تو کم سے کم دیکھنا ہے کہ کیا 99 ہے، 99% ہے. اگر 99% بھی نہیں ہوگا، کم سے کم دیکھنا ہے کہ کیا 90 ہے. 90 بھی نہیں ہوگا تو کم سے کم دیکھنا ہے کہ کیا 80% ہوا ہے میرا جو بھی میرا موٹیو تھا، چاہے ایک سکسیسفل آفیسر بننے میں، چاہے ایک سکسیسفل بزنس مین بننے میں، چاہے ایک سکسیسفل انسان بننے میں، چاہے ایک سکسیسفل ہمدرد بننے میں، چاہے ایک سکسیسفل کنگ بننے میں، چاہے ایک سکسیسفل منسٹر بننے میں. یہ سارے جو ہمیں دیکھنے ہیں، ان میں ہمیں اپنا جو پوزیشن ہے اس کو چیک کرنا ہے کہ میں کہاں پہنچا ہوں. آیا ہمیں یہ جو ہمیں کہا گیا کہ لَنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، کہ مجھے ہدایت کر. کس کی ہدایت کر؟ کہ جو خدایا تو نے اپنے بندوں کو خود کی ہے، جو تو اپنے بندوں کو ہدایت کرتا ہے. ہمیں کیا ہدایت کرنا دیکھنا ہے، ہمیں پہلے دیکھنا ہے کہ جب دنیا بنی ہے کیا پہلے سے ہی ایسی ڈیولپڈ دنیا تھی جو ابھی اتنی دنیا ڈیولپڈ ہے؟ کیا پہلے ہی، جیسے ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، کیا ٹرین پہلے سے ہی تھی دنیا میں اویلیبل تھی؟ نہیں تھی. تو اس کو کسی نہ کسی نے کریٹ کیا ہے. جس نے اس کو کریٹ کیا ہے اس نے ضروری اپنی مشقت محنت سے اس کو کریٹ کیا ہوگا. لیکن اس کا کانسیپٹ پہلے ہی کنہوں نے دیا ہے، اس کا کانسیپٹ پہلے ہی سیو کہاں ہے، اس کا جو اصل علم ہے وہ کہاں پہ سیو ہے. ہم ابھی آج کی بات نہیں کریں گے. آج ہم چونکہ ایزیلی اویلیبل ہے کہ کوئی بھی انوینشن دیکھتے ہیں تو انسان مائل ہو جاتا ہے کہ دیکھے فلاں جگہ پہ کتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کتنا ان کے پاس کمال کتنا ہے، الکمال کل الکمال، کہ ان کے پاس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کتنا کمال ہے، لیکن اصل کمال کون ہے وہ ہم بیان کریں گے دھیرے دھیرے. اگر ہم دیکھیں گے کہ انسان جو کپڑے آج پہنتا نا، اس پہلے ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہم جب اسکولز میں بھی ہم نے پڑھا ہوگا تو تب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے کون سا ایک تو پہلے آرین زمانہ تھا اور اس کے بعد میڈیول ورلڈ وغیرہ تھا. اس میں تو ضروری ہے کہ پہلے دریافت کپڑے وغیرہ ہوئے ہیں. تو کپڑے پہلے کس نے دریافت کیے یہ ہمیں پتہ ہے. تو یہ ایک خدا نے اپنے ایک نبی کے ذریعے سے ہم تک اسے پہنچایا کہ کپڑے ہمارے ایک نبی. اسی طرح قلم جس سے ہم آج لکھتے ہیں، پین یا جسے ہم آج یوز کرتے ہیں موبائلز کے ذریعے سے، ہم اس کے لیے بھی سٹکس وغیرہ، یہ تو آج کی سٹکس ہے. لیکن سب سے پہلے جو سٹک یوز کی ہوئی ہے جس سے ایک علم کے ذریعے اس میدان میں لایا گیا، وہ جناب ادریس علیہ السلام ہمارے نبی نے لایا پہلے. تو جنگی اسلحہ وہ بھی، جس سے ہم جو کیننز وغیرہ آج موجود ہے، میزائلز وغیرہ، تو کیا پہلے انہی سے جنگ کیا جا رہا تھا یا پہلے کیا انہی سے جنگ کرتے تھے؟ نہیں.
تو پہلے جو جنگی اسلحہ جو یوز ہوئے ہیں ورلڈ میں وہ بھی یوز ہونے سے پہلے کنہوں نے کریٹ کیے؟ وہ بھی ہمارے پہلے ایک نبی نے کریٹ کیا، اس کا نام جناب ادریس تھا. اسی طرح ہم ان کی جو علمی مشکلات تھی وہ کون حل کرتے تھے؟ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب ہم پڑھتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ان کے مسائل جو زندگی میں آتے تھے، علمی مسائل یا کسی بھی قسم کے مسائل، وہ کیسے حل ہوتے تھے؟ فتاب علیہ کلمات. وہ کون سے کلمات؟ کلمات پنجتن تھے وہ. تو ان کے مسائل کیسے حل ہوئے؟ ہاں، کلمات پنجتن علیہ السلام سے. تو ان کلمات کو دہرانے سے کیا واقعی اگر مسئلہ حل ہوتا ہے، ایزیلی مسئلہ حل ہوتا ہے، تو میرے بھی کوئی بھی انسان یہ اس کا توجہ کرے گا، تذکرہ کرے گا، تو میں تو ایک مسلمان ہوں، میں تو مانتا ہوں ان کو، میرے مسائل حل کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ تو اس میں بھی پوٹینشیل یوز کرنا ہے. جیسے کہ ہمیں پڑھائی میں، اسٹڈی میں دن رات ایک سائنٹسٹ 4 سال 40 سال 20 سال کنٹینیو رہ کے پھر اس کی کوئی انوینشن سکسیسفل ہو جاتی ہے، جو کہ نبی اپنی عام طرح کی زندگی گزارنے کے بعد خدا سے راز و نیاز کر کے ان ایڈوانسمنٹس کو اپنے زمانے میں خدا سے راز و نیاز کر کے وہ خدا انہیں عطا کرتا تھا. لیکن آج کی سائنٹسٹ کی بھی ایک بہت بڑی انوینشن ہے، ہم اس کی بھی قدر کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پھر اس کی سوشل لائف کہاں رہے گی، اس کی ریلیجس لائف کہاں ہوئی، اس کے جو ریلیشنس ہیں وہ کیسے قائم رہتے ہیں، یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے. تو ان کے باوجود بھی ہمیں یہ اپنے آپ کو اس تصور میں نہیں رکھنا ہے کہ اگر میں کسی کمال کی طرف دوڑ رہا ہوں تو میں خالی اور تنہا پڑ جاؤں گا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. چونکہ اگر مقصد خدا ہوگا تو وہ ہر ایک چیز کو غیر جو نامحرم ہوگا انسان کے لیے اس وقت اس کو سائڈ میں کر کے وہ اس کے لیے آسان کرے گا ان مشکلات کو. خدا کسی انسان کے لیے اس کے تواضع سے، اس کے وزن کے، اس کے مشقت سے زیادہ اپنا وزن نہیں ڈالتا ہے. ہم نے ان میں دیکھا. اچھا، علم نجوم کی جسے ہم اسٹرالوجی وغیرہ یہ کہتے ہیں، تو یہ علم کہاں سے آیا؟ پہلے ہی اویلیبل تھا دنیا میں؟ نہیں، یہ خدا نے یہ بھی ہمارے ایک نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا. اچھا، تو جو یہ تھا ٹیکس وغیرہ وہ کنہوں نے شروع کیا؟ ٹیکس دینا کس کی طرف؟ اپنے سماجی اور ریلیجس کی خدمات کے لیے. ہمارے نبی کے دادا جان نے، ہم جن کو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں، انہوں نے اس میں شروع کروایا تاکہ لوگ اپنا پیسہ کسی ایک جگہ، ایکسٹرا پیسہ کسی ایک جگہ جمع کر کے پھر انہیں کی سماجی سوشل زندگی کے لیے کام آئے. تو ہم نے یہ تو ایک بریفلی ہم نے کہا کہ لیکن پڑھنے کا چونکہ ہمارا ابھی موٹیو ہے کہ ہمیں پڑھنا ہے، تو ہمیں بی اے کرنا ہے، 10th پڑھنا ہے، نرسری پڑھنا ہے، 1st 2nd 3rd ایسے 10th پڑھنا ہے، ایسے ہی 12th پڑھنا ہے، گریجویشن کرنی ہے، پھر کس میں گریجویشن کرنی ہے، ایم اے کرنا ہے، پھر اس کے بعد ماسٹرز بی ایڈ کرنا ہے وغیرہ، اس کے بعد پی ایچ ڈی یا اسکالر سائنٹسٹ کوئی کچھ بھی بنے گا. ہمیں اس کا علم تب سمجھ میں آتا ہے، اس کے علم سے فائدہ ہمیں تب ملتا ہے، یا اسے پہلے تب علم سے فائدہ ملتا ہے جب اس نے صحیح علم لیا ہوگا. اور صحیح علم کہاں سے اویلیبل ہے؟ محمد و آل محمد سے. یہ ہم کیا سینٹیمنٹل یہ کہتے ہیں کہ محمد و آل محمد سے اصلی علم جو ہے وہ جاری ہوتا ہے، اس کا سر چشمہ وہی ہے. یہ سینٹیمنٹل نہیں ہے، بلکہ ایک قرآن جو سب سے بڑی آتھینٹیکیشن بک ہے، اس میں ہم نے پڑھا کہ فتح علیہ کلمات، جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جو کلمات دہرائے گئے وہ کس کے تھے؟ وہ کلمات جو ہے ان کی جو بریفنگ ہوئی ہے پھر وہ پانچ پا گیا، یا حضرت یوسف علیہ السلام کے
ان کو جب مشکل ہوئی تھی تو کنویں میں مشکل راز و نیاز کے ذریعے مشکل، حکومت سنبھالنے میں مشکل، تو ان کی مشکل کیسے ہوئی؟ 14 معصوموں کے نام لینے سے۔ اسی طرح ہمارے ائمہ علیہ السلام، ان کا کیا کہنا ہے کہ وہ امام علی علیہ السلام، ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پہلے کیسے بیان کیا ہوا ہے کہ وہ ان کے جو سامنے ایک حاکم تھا، جو ایک بادشاہ تھا، تو اس زمانے میں تو انہوں نے اس کی بیعت بالکل نکار دی، یعنی کہ تم جو میرے مقابل میں مجھے یہ کہلوانا چاہتے ہو کہ میں بہتر جانتا ہوں، لیکن تم اصل میں بہتر نہیں جانتے ہو۔ پھر کہا واپس اس سے میری طرف سے اس کو یہ خبر پہنچاؤ کہ مثلی لا یبایع مثلو، مجھے تو یہ تم میں کوئی خوبی دکھتی ہی نہیں ہے، تو اسی لیے اس وجہ سے میں تمہاری بیعت، تمہاری طرف اپنا جو جھکاو ہے وہ نہیں کروں گا۔ اچھا، امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ہماری جو ولایت ہے اس کو کوئی تحمل نہیں کر سکتا ہے، چونکہ ولایت کے معنی کیا ہے؟ جو حکومت مانوی، اس کو کوئی تحمل نہیں کر سکے گا الا کن کے بغیر، نہ ہی کون کر سکتا ہے، نہ ہی او نبی مرسل او ملک المقرب او مومن الامتحن اللہ قلبہ للایمان۔ تو یہاں پہ ہر ایک قسم کی جو گریڈز ہے وہ کیا ہوئی ہے؟ ان کو لمٹائز کیا گیا ہے، ان کو لمٹائز ملتا ہے، چونکہ حدیث سے امام صادق ہے، معصوم امام سے ہے، تو وہاں وہ خود ہی بتاتے ہیں کہ ہماری جو گریڈ ہے، وہ ہماری جو حقیقی گریڈ ہے، جو خدا نے جس کے لیے ہمیں کریٹ کیا ہے، اس تک پہنچنا نہ ہی نبیوں کے بس میں ہے، اور نہ ہی ان قریب ترین جو خدا کے بندے ہیں، ان کے ملائکہ ان کے، اور نہ ہی ایمان والے مومن ان کے بھی بس میں نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو دن رات اسی میں ریگولائز کرنا ضروری ہے کہ ہم کم سے کم ان کی ولایت تک پہنچ سکے۔ یہ ہمارا بریفنگ والا کلاس ہے، اس میں چاہے میں نے ابھی پورے اچھے سے نہ بھی کہوں گا تو، لیکن آگے جو کلاس رہیں گی اگر ان میں موقع ملا تو ان میں بتاؤں گا آپ کو۔ اچھا، ہمیں آج کے زمانے میں جو ایزی اویلیبل ہے کیا ہے، کون سا ہے، کیا چیز ایزی اویلیبل ہے؟ وہ ہے ہمارے پاس ایک ڈیوائس کم سے کم تو رہتا ہے اپنے ہاتھ میں، تو اس کے ذریعے سے ہمیں مارکیٹنگ کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کانسیپٹ ملا ہے۔ تو اس پہ میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں تو اس کے بعد میں کٹ کروں گا انشاءاللہ، تو اس کے بعد دوسری بار بات ہوگی۔ تو اس میں کیا آتا ہے کہ ہمیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے سے چاہے سوشل میڈیا چاہے اس کے اندر سے یا ویب ڈیزائننگ یا چیٹ جی پی ٹی، اس میں جو آتا ہے اے آئی، جو آج اے آئی کا کانسیپٹ ہے، یا اس میں بزنس کرنے کے طریقے، اس میں اگر ہمیں جب تک ہمیں ان میں اپنے جو جنرل لاز ہے نا، اسلامک جنرل لاز، جب تک ہم اس پہ لاگو نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، جو ہمیں حرام کیا گیا ہے، جو ابھی ہمیں آئیڈیا مل رہا ہے، اس کو اپنے دل کے علم سے یا فائدے والے علم کے ساتھ دیکھنا ہے۔ تب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے تو اس کی طرف جائے، اور اس میں بھی ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو اپنے پوٹینشل کے حساب سے ایزی اویلیبل ورک ہوگا اس میں آپ اپنا کام کریں۔ جیسے کہ آج کوئی بھی کام انسان بندہ کر رہا ہے، تو اس میں ہمیں کیا دیکھنا ہے، اس میں ہمیں یہ ضروری دیکھنا ہے کہ میں ڈیجیٹلی بھی تھوڑا ایکسپینڈ کروں اپنے آپ کو، میں ڈیجیٹلی بھی اپنا اس ڈیجیٹل ورلڈ میں بھی اپنا مہارت بڑھاؤں۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے، آپ کو اچھے سے پڑھنا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔